اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون هتاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈین مسلم ایسوسی ایشن کی جانب سے قرآن کیمپین 1 مہینے کا جو کیمپین چلایا جا رہا ہے، اس میں قرآن سے ریلیٹڈ موضوعات پر دروس، خطابات وغیرہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے. آج میرے اس درس کا ٹاپک قرآن اور زندگی کی حقیقت. اس موضوع پر میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں. اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ آج ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، اس دنیا میں کئی مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں، بستے ہیں، اور ہر ایک کے پاس زندگی کا ایک تصور ہے. پہلے بالکل ایک طائرانہ نظر میں اس پر ڈالنا چاہتا ہوں. جو بت پرست، شجر پرست، ستارہ پرست، حیوان پرست اور فطرت کی دیگر قوتوں کی جو پرستش کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے نظریے کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ انسان ایک بے بس چیز ہے، ایک کمزور چیز ہے، ایک کمزور مخلوق ہے. اس کے مقابلے میں بڑے بڑے قوت والے، طاقت والے مخلوقات موجود ہیں. تو وہ اپنی بے بسی اور کمزوری کا احساس کرتے ہوئے ان کے سامنے جھک جاتا ہے اور ان کی پرستش کرنے لگتا ہے. پہاڑوں کی پرستش ہو رہی ہے، کہیں درختوں کی پرستش ہو رہی ہے، کہیں سانپ کی پرستش ہوتی ہے، کبھی ہاتھی کی پرستش ہوتی ہے، دریاؤں کی پرستش ہوتی ہے. اس طریقے سے انہوں نے ان کے پاس زندگی کی حقیقت صرف یہ ہے کہ بس رہو اس دنیا میں اور ان چیزوں کی عبادت کرو، ان طاقت جو نقصان پہنچانے والے ہیں یا نفع پہنچانے والی چیزیں ہیں ان کی عبادت کرو، ان کی پرستش کرو، حتیٰ کہ وہ اپنے برابر انسان کی بھی جو پرستش کرتے ہیں. ایک دوسرا جو گروہ ہے جو دنیا سے کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے دراصل انسانوں کے لیے پھندا ہے. جو انسان اس کے اندر گیا وہ جو ہے اسی بھول بھلائیوں میں پڑا رہے گا. تو چنانچہ وہ کیا کرتے ہیں، دنیا کو چھوڑ کر روحانیت اختیار کر کسی درخت کے کنارے، کسی جنگل میں، کسی پہاڑ پر، کسی دریا کے کنارے ایک چھوٹی سی کٹیا بنا لیتے ہیں اور اس میں جو ہے رہتے ہیں. ان کے نزدیک زندگی کا تصور بس یہی ہے کہ دنیا کو چھوڑ دو اور تنہا رہو. ایک تیسرا گروہ ایسا ہے جو یہ تصور رکھتا ہے کہ یہ دنیا چند روزہ دنیا ہے، زندگی ہے، جو کچھ کرنا ہے کر لو، جائز ناجائز ہر ایک چیز، حرام حلال کی کوئی تفریق نہیں، بس یہ دنیا مزے اڑانے کے لیے. یہ تصور ان کے پاس زندگی کا یہ ہے. اور ایک گروہ ایسا ہے جو دنیا کو سراسر گناہ سمجھتا ہے، دنیا کی نعمتوں کو، دنیا کی
لذتوں کو گناہ سمجھتا ہے اور ان کو نجاست سمجھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا کی خوشنودی میں یہ دنیا آڑے آتی ہے، اس لحاظ سے اس دنیا کو چھوڑ دو، ترک کر دو۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو ترک کرنا بہت مشکل ہے، تو انہوں نے ایک نیا فارمولہ نکالا۔ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے یا اپنے آسمانی بادشاہ سے قریب ہونے، آسمانی خدا کے قریب ہونے کے لیے انہوں نے یہ ایک تھیوری بنائی کہ ایک شخص نے اپنی جان سیکریفائس کر دی ان کے لیے، اب وہ دنیا میں جو چاہے کر سکتے ہیں اور ان کے تمام سنس یا گناہ پورے معاف ہو، جو چاہے کرو۔ تو یہ ایک کانسیپٹ ان کا ہے، اس ہستی پہ ایمان لا لو بس کافی ہے، قیامت کے دن آخرت کے دن ان کو بچا لے گا، یا اس کا جو خون ہے وہ خون ان کو بچا لے گا۔ اور ایک گروہ ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ انسان کی جو زندگی ہے ایک جکڑی ہوئی زندگی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، بس وہ ایک ڈمی ہے، اس ڈمی کی طرح یہ زندگی گزارے گا اور چلے جائے گا، اس کو اس دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں، اور اس کے اعمال کی ذمہ داری کسی پہ نہیں ہے، یہ دنیا میں اعمال جو بھی کرے گا وہ کرے گا۔ اس کے برعکس ایک گروہ ہے، وہ جو ہے انسان اپنے آپ کو ذی حیثیت سمجھتا ہے، یعنی اس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اس کے پاس وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن کسی کے سامنے جواب دہ نہیں، اس کے پاس آخرت کا کوئی تصور نہیں۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے یہ تقریباً 4-5 جو کانسیپٹس ہیں، یہ کانسیپٹس ایک بالکل مس گائیڈڈ کانسیپٹس ہیں، اور انہوں نے صرف ایک نقطہ نظر سے، ایک پوائنٹ آف ویو سے یا ایک ایسپیکٹ سے دنیا کی زندگی پہ غور کیا۔ اور ان کانسیپٹ پہ غور کریں گے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان آج سے نہیں بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہے، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی ہدایت پر عمل کرتے ہیں، نبی پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے جو ہے ہدایت کے مطابق اس نبی کی اطاعت کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، اور یا پھر اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی ہدایت اللہ تعالیٰ کی جو بھیجی ہوئی ہدایت ہے اس پر عمل کرتے ہیں، ان لوگوں کو چھوڑ کر باقی تمام کے ذہنوں میں جو ہے ایک مس کانسیپٹ بالکل زندگی کو لے کر کبھی افراد میں چلا جاتا ہے، کبھی تفریط میں چلا جاتا ہے، ایکسٹریمز میں چلے جاتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے، جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے قوتیں دی، طاقتیں دی، تھوڑا وہ کچھ حیثیت ان کو مل گئی تو انہوں نے اپنے آپ کو سب سے بڑا سپر پاور سمجھنا شروع کر دیا۔ قوم عاد، قوم سمود دنیا میں سب سے طاقتور ترین قوم تھی، انہوں نے کیا کہا؟ من اشد منا، کہ کون ہم سے زیادہ طاقتور، اور زمین پر انہوں نے فساد پھیلایا، فساد برپا کیا، ظلم و جبر انہوں نے قائم کیا۔ اسی طرح فرعون کی اپنی فوج، اپنی طاقت کے اوپر اتنا گھمنڈ ہو گیا کہ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، کہ میں دنیا میں سب سے بڑا، میں خود رب اعلیٰ ہوں۔ یہ جو ہے ایکسٹریم، ہائر ایکسٹریم ہے، جہاں پہ سپیریئرٹی کمپلیکس۔ اس کے برعکس ایک ایسا کانسیپٹ آیا، یعنی تفریط۔ انسان جب تفریط میں مبتلا ہوا تو اس نے اپنے آپ کو بالکل بیکار شخصیت، بے بس، کمزور سمجھنے لگا، اور دنیا کی جو ہے ابھی میں نے جیسے کہا کہ جس چیز جو نفع پہنچانے والی چیزیں ہیں، نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، ایون انسانوں میں جو طاقتور انسان ہے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، اس کی پرستش شروع کر۔ تو یہ دو ایکسٹریمز کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کریم میں ان دونوں ایکسٹریمز کی جو ہے نفی کرتا ہے۔ جو لوگ غرور تکبر میں مبتلا تھے ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ تجھ کو کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک جگہ نہیں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، تم کو کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، کس چیز پہ تم کو اکڑ ہے، کس چیز پہ تم جو ہے تکبر کرتے ہو، کس چیز سے تم کو پیدا کیا گیا، اس پہ غور کرو، تمہاری حیثیت تم کو سمجھ میں آئے گی۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کو ایسی یعنی پیٹھ اور سینے کے درمیان ہڈی سے نکلنے والے اچھلتے کودتے پانی اچھلتے ہوئے پانی سے تم کو پیدا کیا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کو مٹی پہلے جو ہے تمہاری ابتدا، تمہاری تخلیق کی ابتدا مٹی سے ہوئی، اور پھر اس سے سڑا ہوا پانی بنایا گیا، اور اس سڑے ہوئے پانی سے تم کو جو ہے پیدا کیا گیا۔ تو پھر تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اور ایک جگہ سورہ انفطار میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تم کو دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے؟ تم یہ کیسے سمجھ لیے کہ تمہارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ذمہ دار تمہارے سے کوئی تم سے سوال یا جواب سوال کرنے والا نہیں ہے؟ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ تم جواب دہ نہیں ہو؟ اور جو لوگ انفیریئرٹی کمپلیکس، جن لوگوں نے جس کو چاہے اس کی پرستش شروع کی، ان کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم اتنے ذلیل و پست بھی نہیں ہو۔ تم کو تو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، ان کو خشکی اور تری میں سواریوں پہ استعمال کرنے کا موقع دیا، سواریاں بخشی، ان کو رزق پاک چیزوں سے رزق عطا کیا، اور بہت سی چیزیں دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں ان پر ان کو فضیلت بخشی۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، دنیا میں جو کچھ ہے، زمین پر جو کچھ ہے، وہ تمہارے لیے تمہارے مطیع ہیں۔ آج دیکھیے انسان کیسے کیسے طریقے سے بڑی بڑی چیزیں ایجاد کرتا جا رہا ہے، اس کے سامنے امپاسبل کا لفظ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایسی مخلوق ہو، نہ تم آزاد قوم ہو، نہ تم بہت بڑی چیز ہو، اور نہ تم بالکل بیکار چیز ہو۔ تم کو اللہ تعالیٰ نے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا کیا؟ اخلقکم عبثا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا مقصد بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس زمین پر خلیفہ بنا کر پیدا کیا، نہ اپنا نائب اس زمین پر بنایا۔ سورہ بقرہ کا مطالعہ کریں، سورہ بقرہ کو ترجمے سے پڑھیں، چوتھے رکوع میں جو شروع ہوتا ہے، تقریباً 30 آیتیں اس میں جو ہے سورہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا کیا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، فرشتوں سے اور اللہ تعالیٰ کی گفتگو کو بھی بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، پھر کس طریقے سے ابلیس نے بہکایا، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ اور یہ بات بتائی کہ نائب کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ انسان
کی ذمہ داریاں ہوں گی. یعنی اس زمین پر انسان اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے. خلیفہ کبھی بادشاہ نہیں ہوتا، ڈپٹی جو ہے ڈپٹی ہی ہوگا. وہ صرف کیا کرتا ہے، غیاب میں، اونر کے غیاب میں، مینیجر کے غیاب میں، ڈائریکٹر کے غیاب میں وہ جو ہے ڈائریکٹر کے فرائض انجام دیتا ہے، لیکن اپنے سے کوئی چیز وہ نہیں کر سکتا. انسان کے لیے بھی یہی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر ایک ایک چیز واضح کی، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، نیکی کیا ہے بدی کیا ہے، کامیابی کیا ہے ناکامی کیا ہے، خسران کیا ہے فلاح کیا ہے، فوزان کیا ہے. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر اس قرآن کریم میں بتا دی، بیان فرما دیا. پھر نہ صرف قرآن کریم میں بیان کیا بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ ایک عملی طور پر پریکٹیکلی اس کو جو ہے بتائے، عمل کر کے قرآن میں. یہی وجہ ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، کان خلق القرآن. سعد بن ہشام ایک صحابی ہے، انہوں نے پوچھا بی بی عائشہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق مبارکہ کے بارے میں بتائیے. تو انہوں نے الٹا یہ سوال کیا ام المؤمنین نے کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ سعد بن ہشام نے کہا ہم پڑھتے ہیں. بی بی عائشہ نے کہا کہ کان خلق، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق قرآن کریم کا مطالعہ کرو. پھر اب میں نے اب تک جو ہے جو دنیا کے جو نظریات ہیں ان کو پیش کیا تھا، ان کے بارے میں جسٹ آپ کے سامنے رکھا تھا. قرآن کیا کہتا ہے؟ میں نے جو ابتدا میں جو آیت پڑھی تھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل، ایک تماشا، ایک ظاہری شان ہے، اور آپس میں تمہارا ایک دوسرے پر فخر کرنا، مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ جو ہے دنیاوی زندگی. اس کی مثال ایسی ہے کہ بارش ہوئی اور اس کے اثرات سے نافرمان بھی خوش ہو گئے، پھر وہ پک گئی اور تو نے دیکھا کہ وہ زرد پڑ گئی، یعنی جو فصلیں جو زمین پر جو چیزیں اگی تھیں وہ پوری جو ہے زرد پڑ گئی. پھر آخر کار وہ بھوسا ہو کر رہی. دنیاوی زندگی بھی اسی کی مانند ہے، یہ بھی جو ہے بھوسا بن کر رہنے والی. کہیں فرمایا گیا اللہ قرآن کریم میں کہ دنیا دھوکے کی ٹٹی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے، ایک مردہ بکری کے بچے کو دیکھا اور پوچھا یہ کون ہے جو اس کو خریدے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مردہ بکری کا بچہ ہے، اس کو کون خریدے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس سے بھی زیادہ کمتر ہے. اور ایک حدیث میں یہ بتایا گیا کہ سمندر میں انگلی ڈبو کر نکالا جائے تو جو قطرہ ٹپکے گا دنیا کی زندگی اس سے بھی کم ہے، دنیا کی اہمیت اس سے بھی کم ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب اس کی اہمیت اتنی کم ہے، مردہ بکری سے بھی کم ہے، مردہ بکری کے بچے سے بھی اس کی قیمت کم ہے، تو پھر اس دنیا کی زندگی کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی دیا اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز بیکار نہیں دی. پھر یہ زندگی جو ہے آخر کیا ہے، کیوں دی گئی؟ قرآن اس کا تفصیلی جواب دیتا ہے. قرآن کریم میں اور احادیث کے مطالعے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے. اس کی مدت جو ہے آپ ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ کون اپنے خاندان میں سب سے زیادہ عمر کا شخص گزرا ہے. 60 70 80 سال میں سے 90 کوئی 100 سال کوئی گزرا ہوگا، لیکن باقی تمام 60 70 80 سال. اچھا پھر اس کے سامنے آخرت کا جو دن ہوگا وہ کتنا لمبا ہوگا؟ آخرت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. اور آخرت کی زندگی انفینٹ زندگی ہے، لامتناہی زندگی ہے.
اس کا کوئی حساب نہیں ہے. اللہ دیر از نو اینڈ. قیامت کے بعد جو شروع ہوگی، یوم حشر کے میدان کے بعد جو زندگی شروع ہوگی، وہ ٹل دیر از نو اینڈ فار دیٹ. کوئی خاتمہ نہیں. 50,000 سال ایک دن کا ہے، تو انسان کی زندگی 50,000 سال کے مقابلے میں کتنے گنا کم ہے؟ 500 گنا. اگر 100 میکسیمم ایج رکھی جائے تو 500 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے 1/500 زندگی دی کمپیئر ٹو 1 ڈے آف آخرت. تو اتنے مختصر وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ غنیمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا مختصر وقت ہی رکھا ہمارے لیے. اگر زیادہ رکھتا ہے اگر آخرت کا 1 سال آخرت کے 1 دن کے برابر بھی رکھتا تو 50,000 سال زندہ رہنا پڑتا تھا، ہے نا؟ تو 1/500 کا بھی حساب اللہ تعالیٰ، صرف 1/500 میں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کامیاب ہیں یا ناکام. جیسا کبھی آپ نے کھانا پکاتے ہوئے دیکھے ہوگے کہ بس ایسے دیکھتے ہیں جسٹ یوں دیکھتے ہیں کہ چاول گل گیا یا نہیں گل گیا، ایک دانہ نکال کے آپ دیکھتے ہیں، اور وہ 1 سیکنڈ کا بھی کام نہیں ہوتا. تو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ہماری زندگی کچھ نہیں ہے، لیکن اتنے ہی وقت میں ہماری آزمائش ہو رہی ہے. اتنا ہی وقت ہے ہمارے لیے دارالعمل میں. تو ہم کو ایک لمحے کے لیے بھی ہم کو جو ہے لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ سمجھ لیے کہ تم کو بیکار پیدا کیا گیا ہے اور تم ہمارے پاس واپس نہیں آئیں گے؟ نہیں، تم کو ہمارے پاس واپس آنا ہوگا. قرآن کریم کی آیتیں بار بار آپ پڑھتے جائیے، آپ کو بار بار ملے گا کہ تم کو ہمارے پاس واپس آنا ہے، تم کو تمہارے کیے کا حساب دینا ہے. چھوٹی سی چھوٹی چیز کا بھی حساب دینا ہے. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز، رائی کا دانہ بھی اگر کسی پہاڑ کے نیچے، کسی سمندر کے گہرائی میں، ڈپتھ میں اگر ہے، چھپا ہوا ہے، تو اس کو بھی نکال کر. تو یہ اللہ تعالیٰ ان بطش ربک لشدید، کہ اللہ کی پکڑ بہت مضبوط ہے. اللہ رحیم ہے، رحمان ہے، غفور و رحیم ہے. کبھی ہم غلطی کرتے ہیں تو اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی آپ نے غلط کیا، بولے اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ کریم ہے. ٹھیک ہے، اللہ کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے، رحمان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایک فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ رتی برابر بھی نیکی کرے گا اس کا اجر ملے گا، اور رتی برابر شر کرے گا، برائی کرے گا، اس کا بھی اس کی سزا دی جائے گی. تو قرآن کریم کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے قرآن کریم کی روشنی میں زندگی کی حقیقت کیا ہے. یہ چند 4-5 چیزیں ہیں جو ہم کو اس مختصر سی زندگی میں کرنا ہے. نمبر 1 کہ دنیا میں انسان جو ہے نائب بنا کر بھیجا گیا ہے، خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ اس کا ذکر کیا. ایک جگہ حضرت داؤد علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے داؤد، ہم نے تم کو خلیفہ بنایا زمین میں، تم جو ہے انسانوں کے ساتھ حق کے ساتھ ان کے معاملات طے کرو، اپنے خواہشات کے پیچھے مت پڑو، اپنے خواہشات کی اتباع مت کرو، اس لیے کہ وہ خواہشات انسان کو اللہ کے راستے سے دور لے جاتے ہیں، اور جو اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بھول گئے. پھر دنیا میں جو انسان کی جو زندگی دی گئی، نائب کا جو
آپ کانسیپٹ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. دنیا میں کسی چیز کے آپ مالک نہیں ہیں، حتیٰ کہ اپنے آپ کے مالک نہیں ہیں، آپ کے جان کے مالک بھی نہیں ہیں. آپ ایک سانس جو اندر جاتی ہے اس کو باہر نکالنے میں بھی قادر نہیں ہیں آپ. اللہ تعالیٰ ہم کو مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، تم نائب ہو، تم کو وہی کام کرنے ہیں جو قرآن میں بتائے گئے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے احکامات ہیں اور قرآن کی جو ہدایات ہیں اس کے مطابق تم کو کام کرنا ہے. تم کسی چیز کے مالک نہیں. دوسری چیز جو کرنی ہے، دوسری چیز جو بتائی گئی وہ ہے دنیا کی کامیابی میں جو شرط ہے، اس کی جو کامیاب اگر زندگی تم جینا چاہتے ہو تو اس کی شرط یہ ہے کہ اس دین پر عمل کریں. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ. جو شخص اپنے دین کو چھوڑ کر مر جائے گا یا پھر جائے گا دین سے اور وہ مر جائے گا، وہ کافر ہے، اس کے سارے اعمال بیکار. حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ. دنیا میں بھی اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے اور آخرت میں بھی اس کا کوئی حساب نہیں. یعنی نائب خدا ہونے کی حیثیت سے دنیاوی زندگی اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جبکہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے دین کو فالو کرے، قرآن کریم کو فالو کرے. تیسری چیز دنیا برتنے کے لیے، دنیا چھوڑ دینے کے لیے نہیں ہے، دنیا سے کنارہ کشی کرنے کی نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی دی گئی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنا، وہ جو ہے. تقویٰ کے بارے میں ابی بن کعب نے کیا کہا تھا؟ حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کانٹوں بھرے راستے سے گزر رہے ہیں اور اس کانٹوں بھرے راستے میں اپنے دامن کو آپ کانٹوں سے کس طرح بچاتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے دامن کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے پیروں کو کس طریقے سے آپ ان کانٹوں سے بچائیں گے. وہ تقویٰ. تقویٰ کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کنارے چلے گئے، کسی مسجد میں جا کے اللہ اللہ کرتے بیٹھ گئے، کسی پہاڑ پر ایک کٹیا بنا لیا اس پہ بیٹھ گئے، ایسا نہیں. بلکہ نبیوں کے بارے میں آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے غار حرا میں بیٹھا کرتے تھے، لیکن دوسری وحی کے بعد آپ پھر کبھی غار حرا نہیں گئے. پہلی وحی میں تو صرف پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا، اقرا بسم جو 5 آیت ہیں. دوسری وحی میں حکم دیا گیا کہ اب تم کمبل اوڑھ کے مت لیٹا کرو، اٹھو اور اپنے قوم کو جگاؤ، اپنے خاندان کو، اپنے لوگوں کو دین کی، اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ کے عذاب سے ڈراؤ. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غار حرا میں نہیں گئے. تو یہ دنیا جو ہے برتنے کی چیز ہے. یہی وجہ کہ قرآن کریم میں جو کفار جو نبی کے بارے میں کہتے تھے، نبیوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہو گیا کہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمارے ویسے رہتے ہیں، ہمارے جیسا کھاتے ہیں، ہمارے جیسے پھرتے ہیں، ہمارے جیسے کام کرتے ہیں، یہ کیسے ہو گئے نبی؟ تو نبی یا ایک مومن کا جو فرض ہے اس دنیا میں، وہ اس زندگی میں دنیا میں رہے، دنیا کے لوگوں کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ رہے، ان کو دین کی طرف بلائے اور خود بھی نیکی کے کام کرے اور ان کو بھی نیکی کے کام کرنے کا حکم دے، خود بھی برائی سے رکے اور ان کو بھی برائی سے روکے. یہ جو ہے اہل ایمان کا کام. اسی وجہ سے کہا گیا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. کہ اے لوگوں، کھاؤ پیو مزے کرو، ہنیم کلو ہنیم مریا، کہ کھاؤ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حلال اور پاک چیزیں تم کو دی ہیں وہ کھاؤ،
اسی طریقے سے نیک کام کرو. یعنی دنیا جو ہے برتنے کی چیز ہے، دنیا نظر انداز کرنے کی اور دنیا سے دور بھاگنے کی چیز نہیں ہے. قرآن کریم میں روحانیت کا ذکر بھی نہیں. 3 صحابہ بی بی عائشہ کے پاس آتے ہیں، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. جب وہ بی بی عائشہ ان کو بیان کرتی ہے تو وہ تینوں جو ایک کہتے ہیں، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں آج سے دن رات تمام عبادت کیا کروں. ایک صحابی نے کہا کہ میں ہر روز روزہ رکھوں، کوئی ناغہ نہیں کروں، ہر دن روزہ رکھوں. اور ایک صحابی نے کہا کہ میں جہاد پہ چلا جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی، اس بات کی خبر دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے سنا کہ لوگ ایسا کہتے ہیں، ایسا کہتے ہیں، ایسا کہتے ہیں، جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں. میں راتوں میں نماز پڑھتا بھی ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں. میں دن میں کبھی روزے رکھتا بھی ہوں، کبھی نہیں رکھتا، اور کبھی جہاد کرتا ہوں، کبھی. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے روگردانی کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں. ہم جو نکاح کے موقع پر اکثر یہ حدیث سنتے ہیں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی. تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے فالو کرو، جیسے میں کرتا ہوں ویسے کرو. پھر دنیاوی زندگی کی جو مال دولت ہے، اولاد ہے، اس کے بارے میں قرآن میں بھی کہا گیا کہ تفاخر، تکابر، یہ پوری چیزیں جو ہے یہ سمیٹنے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ استعمال کرنے کی چیزیں. یہ آزمائش ہے. آپ نے انما المال والبنون فتنہ، المال والبنون آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں، اس میں بتایا گیا کہ مال اور اولاد فتنہ ہے، آزمائش. اسی طرح سورہ تکاثر میں جو ہے مال دولت سمیٹنے میں، کثرت سے مال جمع کرنے میں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کمپٹیشن کو روکا گیا. ایسا نہیں کہ کمانا نہیں ہے، کمانا چاہیے. آج بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے اکاؤنٹ چلتا ہے، کتنا سرمایہ تھا ہوگا، اور دیکھیں گے آپ کہ کس طریقے سے انہوں نے قربانیاں دی. جنگ تبوک پہ 100 اونٹ جو ہے لدے ہوئے سامان سے، تجارت کے سامان سے اللہ کے راستے میں انہوں نے دے دیا. کما. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی کمائے تھے، مالدار ترین لوگوں میں سے، لیکن جب وقت آیا تو سارا مال اللہ کے راستے میں لٹا دیا. سانپ بن کر مال پر بیٹھنا نہیں، یا اللہ سے غافل ہونا نہیں. ایک صحابی آئے، نعوذ باللہ، وہ صحابی تھے پہلے، وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں جو تجارت کر رہا ہوں، میرے جو بکرے بغیرہ ہیں یہ میرے بہت کم پڑ رہے ہیں، اس میں دعا کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں دعا نہیں کرتا. انہوں نے پھر ریکویسٹ کی. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، برکت ہوئی، مویشیوں کی تعداد بڑھ گئی، مدینے سے کچھ دور جا کر رہنے لگے، پھر اور دور اور بڑھ گئی، اور کچھ دور جانے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے اور برکت نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہوا کیا اس کا نتیجہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا، لیکن چند دن کے بعد، چند مہینوں کے، چند سالوں کے بعد وہ نمازوں کو آنا چھوڑ دیا. نمازوں کو آنا انہوں نے چھوڑ دیا. تو اس طرح کی کیفیت سے اللہ تعالیٰ نے، رسول نے منع کیا. تو اس دنیا میں کمانا بھی ہے، لیکن اس کو جو ہے صحیح معنوں میں خرچ کرنا ہے. قیامت کے دن جو 5 سوالات کیے جائیں گے، اس میں 2 سوالات یہ ہوں گے، تم نے کیا کمایا اور کہاں خرچ، کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا، دونوں چیزیں پوچھی جائیں گی. اور چوتھی چیز جو ہے اعمال کی ذمہ داری اور جواب دہی کا احساس. یہ جو زندگی ہم کو دی گئی ہے، اس کے اندر جو بھی عمل کریں گے
اس کا ہم کو جواب دینا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رتی برابر بھی نیکی کریں گے اس کا جواب دینا پڑے گا، یعنی اس کا اجر ملے گا، اور جو گناہ کریں گے، شر کریں گے، اس کا عذاب ملے گا. اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کہا کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ کسی دعا پر، اس سے پہلے ایک دعا ہے، تب انہوں نے اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں کسی مرد یا عورت کا عمل ضائع نہیں کروں گا. اور لاسٹ جو بات ہے کہ وہ ہے کہ انفرادی ذمہ داری کا احساس. کلکم رائع کلکم مسئول، کہ ہر انسان مسئول ہے. ان رعیہ، ہر انسان خود اپنے بارے میں اور اس کے انڈر میں جتنے لوگ ہیں ان کے بارے میں جواب دہ ہے. انسان اپنی بیوی کے تعلق سے جواب دے، اپنے بچوں کے تعلق سے جواب دے. کل قیامت کے دن ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے کہاں تک ان کو جو ہے اللہ کے دین کی تلقین کی اور نیکیوں پہ ابھارا، برائیوں سے روکا، ان کی تربیت کیسے کی، یہ سوال کیا جائے گا. تو ہر انسان کو اس چیز کے لیے بھی تیار ہے. تو دراصل دنیاوی زندگی دارالعمل ہے. یہ دارالعمل میں کیا کرنا ہے، وہ چیزیں کس حیثیت سے آپ کو یہاں رہنا ہے اور کیا کرنا ہے، وہ 5 چیزیں آپ کے سامنے میں نے تفصیلی رکھی. ایک یہ کہ انسان اس دنیا میں نائب ہے اللہ کا. دوسرے جواب دہ ہے. تیسرے وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے. چوتھی چیز مال و دولت کو کماتے ہوئے اس کی کثرت میں اللہ کو بھول نہ جائے، اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے. اور آخرت کی کامیابی کی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ساری زندگی اللہ کے ہدایت نامے کے مطابق اپنی زندگی گزارے. اور یہ دنیا برتنے کے لیے ہے، اس دنیا سے کنارہ کشی جو ہے مقصد نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو یہ باتیں سمجھنے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت نامہ ہمارے درمیان رکھا ہے یہ قرآن کریم کی شکل میں، اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.